growth in the last 10 to 12 years. پہلے صرف 2005 کے بیچ میں 7% تھی, اس کے بعد 4.4 جو ہے, اور اس سے پہلے 3.5. یہ 2 کنزیکٹیو سالوں میں ہائیسٹ گروتھ ہم نے دکھائی اپنی ایگریکلچر میں. تو اگر آپ اس میں دیکھیں ایوریجز 3.2% ہم لوگ ہماری گروتھ تھی, نون کی 2.2% اور پیپلز پارٹی کی 2.4%. آگے چلیں. مینوفیکچرنگ, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 11.5% اور 10.4%, ہائیسٹ ان دا لاسٹ 10-15 ایئرز. آگے چلیں. سروس سیکٹر از دا سیم تھنگ, 2 consecutive years of 6% پلس, ہائیسٹ. اس میں کیا کیا ہم لوگوں نے, یہ ٹرانسپورٹ, بینکس وغیرہ, اس کے بیچ میں آئی ٹی کے بیچ میں بھی ہم نے وہ کیا. ریکارڈ ہماری گروتھ تھی, $2.5 بلین پہ گئے, اور اب تو ہم چاہ رہے تھے اس کو ڈبل کرتے ہیں, ہر سال ڈبل کرتے. چلیں جی آگے. لوگ کہتے ہیں جناب انہوں نے 10 ملین جابز کی بات کی. وہ 10 ملین جابز کی طرف تو جا رہے تھے. 3 سال میں 5.5 ملین جابز, اور ہر سال اگر 1.84 اگر ملین جاب کریں تو, اور ہماری جو ٹریجیکٹری تھی اوپر جا رہی تھی. تو 5 سال میں ہم نے 10 ملین جابز کرنی تھی, جو کہ عمران خان نے پرامس کی تھی. آگے چلیں. ریمیٹنسز ریکارڈ 19 بلین پہ ہم نے لیا, اور یہ جو اپنا ابھی 31 بلین اس سال ہم نے کرنی ہے. اور ایکسپورٹس جو یہ صرف 9 مہینے کی ہیں, یہ $32 بلین پہ ہائیسٹ ایور ایکسپورٹس ان پاکستان ہسٹری. چلیں گے. اور ظاہر ہے کہ ڈسپائٹ کہ ہمارا کموڈیٹی کرائسس ہوئے, یہ پرائسز اوپر گئیں, لیکن ہمارا جو اس وقت جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا وہ تقریباً $15 بلین ہوگا, 3.8% آف جی ڈی پی. نون لیگ کا 5.8% آف جی ڈی پی تھا. اور ریزرو بھی زیادہ ہیں, اور ہمارا جو ہے ظاہر ہے جو ہے ڈیٹ جو ہم نے کانٹریکٹ کیا ہے وہ بھی ان سے کم کیا. جی آگے. اچھا سر, اب آگے چلیں. یہ چیزیں تو ہم نے کر کے دکھا دی, اور انہوں نے اس کی انڈورسمنٹ بھی کر دی پاکستان اکنامک سروے کے تھرو. پولیٹیکل انسرٹی. اور انٹرسٹنگ بات ہے, خرم دستگیر کا سٹیٹمنٹ جو آیا ہے انٹرویو میں, کہ اگر ہم ابھی نہ کرتے تو پھر 2 چیزیں اس نے کہی ہیں, اور میں سمجھتی ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس کا نوٹ لینا چاہیے کہ وہاں نئی اپوائنٹمنٹ سے پہلے یہ ہم چاہتے تھے کہ آئیں, نہیں تو گڑبڑ ہو سکتی تھی. اور دوسری بات کہ ہمارے خلاف ہم ڈسکوالیفائی ہو جاتے, یعنی ان کو پتا تھا کہ کیسز میچور ہو رہے ہیں. تو واضح طور پہ خرم دستگیر نے کہہ دیا ہے کہ یہ ایڈمٹ کر دیا ہے ایک لحاظ سے کہ کنسپیریسی تھی, اور ٹائمنگ اس کی وجوہات بھی انہوں نے بتا دیے ہیں صاف صاف. ان کو این آر او چاہیے تھا, ان کے انٹرسٹ مل گئے امریکہ سے جن کو بیسز چاہیے تھی, اور امریکہ چاہتا تھا کہ آپ کی معیشت اتنی تباہ ہو جائے کہ آپ گھٹنے ٹھیک دیں ان کے سامنے, اور آپ ان کی غلامی پہ آ جائیں, ان سے منتیں ترلے کریں, اور وہ شروع ہو گیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جو اب فائنانس کرائم منسٹر ہیں, وہ گئے ہیں ادھر امریکن ایمبیسی میں ہاتھ جوڑ کے کہ جی ہماری مدد کر دیں, ہمیں پیسے دے دیں. اور تیسرا ایک انٹرسٹ جس میں جو سب سے خطرناک ہے پاکستان کے لیے, یہ جو ایجنڈا شروع ہو رہا ہے کہ اسرائیل کو ریکگنائز کریں, ہندوستان سے ٹریڈ شروع کریں, یہ جو ایجنڈا ہے نا, یہ اور بیسس کے ساتھ یہ ملتا ہے, اور یہ بھی شروع ہو گیا ہے. منڈوی والا نے اس دن تقریر کر لی, اس سے پہلے بلاول نے کہا کہ جی ٹریڈ ہونا چاہیے ہندوستان کے ساتھ. کشمیری وہاں مر رہے ہیں, ہندوستان ان کو قتل عام کر رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور تشدد مودی کر رہا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں جی تجارت ہونی چاہیے ہندوستان کے ساتھ. یہ امریکہ کا ایجنڈا ہے. اور اسرائیل کی ریکگنیشن جبکہ پیلسٹینینز کے خلاف قتل عام ہو رہا ہے, یہ بھی امریکہ کا ایجنڈا ہے, اور انہوں نے واضح کر دیا ہے. تو یہ اوورآل ایک تھی پوری. NRO2 بھی مل گیا, نیب کا قانون جو امینڈ کیا ہے, بیسس کی بات ہو رہی ہے, ریکگنیشن کی بات ہو رہی ہے, تجارت کی بات ہو رہی ہے, اور امریکہ کے سامنے جون کو اسی دن CIA کے چیف آئے پاکستان, اور یہ خبر نیو یارک ٹائمز میں 7 جون کو پرنٹ ہوئی. 8 جون کو ڈان اخبار میں بھی یہی خبر پرنٹ ہوئی کہ CIA چیف آیا ہے. اب کیوں آیا ہے, کیا کرنے آیا ہے, بٹ ٹائمنگ دیکھیں, اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ تقریباً اگریمنٹ ہونے والی ہے. تو یہ 19 جون کو پھر کیا ہوتا ہے, جدھر سے اصل
رجیم چینج کی طرف جاتی ہے. امریکہ بھی ہماری جو ہینڈلرز ہیں, جو لوکل کنسپریٹرز ہیں, وہ ان کے سب کے انٹرسٹ کیسے مرج ہوتے ہیں. کیونکہ 19 جون کو اس وقت پرائم منسٹر عمران خان یہ پبلکلی انٹرویو میں کہتے ہیں ایبسلیوٹلی ناٹ ٹو امریکن بیسز. اس کے بعد کیبنٹ بھی یہ ویو کو سپورٹ کرتی ہے. اس کے بعد جب یہ میسج چلا جاتا ہے امریکہ کو تو ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے, اور جو بہت سی میٹنگ سڈنلی ہوتی ہیں ڈپلومیٹس کے ساتھ, پولیٹیشنز کے ساتھ. ہم نے تھوڑی سی میٹنگز جو اخباروں میں آئی ہیں ان کی تو لسٹ بھی تیار کی ہے, ذرا پلیز دکھاتے جائیں. مطلب کئی ایسی میٹنگز ہیں جن میں پاکستانی سیاستدانوں کا کوئی تعلق ہی نہیں, امریکہ کی پالیسی سے, فورن پالیسی سے, یو ایس ایڈ سے کوئی تعلق نہیں. کس طرح مل رہے ہیں, کیوں مل رہے ہیں, یہ سوال اٹھتا ہے. لیکن یہ فلری آف ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہے. اب سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان کا مافیا, یہ لوٹرز جو ہیں, ان کو کیا جلد بازی تھی اس وقت؟ ان کو یہ جلد بازی تھی کہ ان کے کیسز میچور ہو رہے تھے. تو جب سوال لوگ پوچھتے ہیں نا وائی ناؤ, اب کیوں, جب معیشت بھی اوپر جا رہی تھی, سارا کچھ سٹیبلائز ہو گیا تھا, کووڈ سے ہم نکل آئے تھے, اس کا جواب بڑا سمپل ہے. اس واسطے کہ اس سے پہلے کہ بہت زیادہ معیشت سٹرونگ ہو جاتی اور زیادہ سٹیبلٹی آ جاتی, رجیم چینج لازمی تھی اور ان کے کیسز میچور ہو رہے تھے. تو انہوں نے تو اپنا NRO 2 لینا تھا اس سے پہلے کہ ان کی سزائیں ہو جاتی.